السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال کیا ہے اس پر ایک نظر کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجیں مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کے بیت لاہیہ علاقے میں واقع کمال عدوان اسپتال پر کئی دنوں سے بمباری کا سلسلہ جاری تھا، اور گزشتہ روز اسرائیلی فوجیں ٹینکوں کے ذریعے اور بختربند گاڑیوں کے ساتھ اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئے ہیں۔ اس دوران زیر علاج جو زخمی ہیں اور طبی عملہ ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ 15 سال سے زائد عمر والے جتنے بھی افراد ہیں انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ اور جب غاصب فوج اسپتال میں وہاں داخل ہوئی تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہوئے اعلان کر دیا گیا کہ 15 سال سے زائد عمر کے جتنے بھی افراد ہیں اور جو اسپتال کی عمارت میں موجود ہیں وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال میں اسرائیلی افواج نے نقل و حرکت بند کر دی ہوئی ہے، اور اندر جو موجود لوگ ہیں ان کے پانی، بجلی اور خوراک، ان تمام چیزوں سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کے علاج کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، حالانکہ وہاں بچے اور زخمیوں کی ایک بڑی تعداد وہ موجود ہے۔ اسپتال سے نوجوانوں کو حراست میں لینے پر تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اپنے اس مجرمانہ عمل کے ذریعے اسرائیلی افواج ہیں وہ اسپتال پر حملے کا جواز پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور ایک بار پھر نئے جھوٹ کو گڑھنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا جب گزشتہ روز ایک اسکول میں گھس کر وہاں کے جو سویلین تھے، جو وہاں کے عام شہری تھے، جو جرنلسٹ تھے، جو انٹلیکچوئل تھے، انہیں کس طریقے سے باہر نکالا گیا تھا اور ان کے کپڑے نکال کر انہیں باہر لے گئے تھے اور ایک دوسرے علاقے میں جا کر انہیں قید کر لیا تھا۔ اس پر کافی انہیں تنقیدوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، لیکن اب اسی طرح کا وہ عمل دہرایا جا رہا ہے۔ اسی درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی ہے، لیکن یہ جو قرارداد ہے وہ غیر لازمی ہے، جس پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم اس سے ضرور پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت عالمی برادری وہ کیا سوچ رہی ہے، جس کے بعد اب امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اپنی اندھادھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت وہ کھو رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے فنڈ جمع کرنے کے دوران عطیہ دہندگان سے جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی امریکہ پر ٹکی ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس یورپی یونین ہے، اس کے پاس یورپ ہے، اس کے پاس زیادہ تر دنیا کی حمایت حاصل ہے۔ بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل جو اندھادھند بمباری کر رہا ہے اس سے اس کی حمایت وہ ختم ہونی شروع ہو چکی ہے۔ حالانکہ ایک بار پھر سے بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت بھی کر دی اور کہا کہ جو حماس نے اسرائیل کے ساتھ کیا اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی بائیڈن کا اسرائیل کو لے کر اتنا سخت بیان پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے، جو یہ ثابت بھی کر رہا ہے کہ امریکہ پر وہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور جب سے امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی ہے اس کا بھی رہا سہا وقار وہ بھی گرتا جا رہا ہے۔ اب امریکہ کو اتنا سخت بیان وہ جاری کرنا پڑا ہے۔ بہرحال ایک طرف اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے تو دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج جو وہاں زمینی حملے کے لیے جا رہی ہے وہاں انہیں ذلت آمیز موت کا سامنا ہے۔ ایک طرف حماس کے جوانوں نے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں، تو دوسری جانب اب بھی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوجی اتنے بدحواس ہو گئے ہیں کہ جنگ میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ اب انہیں اپنے فوجیوں اور حماس میں فرق نظر نہیں آ رہا، اور اپنے ہی جو ساتھی ہیں ان پر ہی دوستانہ فائرنگ ہو رہی ہے اور حماس کو محنت مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی۔ اپنی ہی بندوق، اپنے ہی ہتھیار اور نشانے پر بھی اپنی ہی اسرائیلی فوج، اور پھر آگے کیا آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسرائیلی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ فرینڈلی فائرنگ میں 20 فوجی مارے گئے۔ کچھ اسرائیلی فورسز کی طرف سے نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے بعد ٹکڑے لگنے سے اس کے مارے گئے ہیں۔ یہ اس طرح کی رپورٹ خود اسرائیل نے تصدیق کی ہے۔ وہی جو اسرائیلی اعداد و شمار ہے، یعنی کہ اسرائیلی فوج نے جو تصدیق کی ہے کہ 105 اسرائیلی فوجی اب تک مارے جا چکے ہیں،
لیکن اصل جو اعداد و شمار ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور حماس کی جاری کردہ جو ویڈیو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ حماس نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے خان یونس میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن بہت ساری خبریں نکل کر سامنے نہیں آ پاتی، کیونکہ خبروں پر، میڈیا پر جو ہے وہ پورا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کا ہے، اور امریکی میڈیا تو اسرائیل کے ساتھ لگا ہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے خبریں، جو اصلی خبریں ہیں، جو صحیح خبریں ہیں، وہ سامنے نکل کر نہیں آتی۔ کچھ میڈیا ادارے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، الجزیرہ اور اس طرح کے دوسرے ادارے، جس کی وجہ سے جو ہے صحیح حقائق جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اسرائیل دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے شہریوں پر اندھا دھند بمباری کر کے اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زمینی جنگ میں بری طرح کچل دیے جانے کے باوجود جو ہے اسرائیل اور امریکہ اب جنگ کے بعد غزہ پر کنٹرول کس کا ہوگا، اس پر باتیں کر رہے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ نہ ہو، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں پر نہ حماس کا کنٹرول ہو اور نہ ہی فلسطینی اتھارٹی کا۔ حالانکہ جنگ اب بھی جاری ہے اور اسرائیل کے جیت کے کوئی بھی امکانات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ تو ہم آج نہ کل جیت جائیں گے، اور جو معصوموں کا قتل عام ہو رہا ہے آپ ذرا سا اس پر خاموش رہ لیجئے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اگلے 10 سال بھی اسرائیل جنگ جاری رکھتا ہے تو بھی ارض مقدس کی آزادی کا بیڑا اٹھانے والی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو وہ شکست نہیں دے پائیں گے۔ بہرکیف آگے اس جنگ میں کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب حماس نے جو ہے فلسطینی اتھارٹی سے بھی زور دے کر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی کوارڈینیشن ختم کر دیں۔ حماس نے نتنیاہو کے تازہ ترین بیان، جس میں اس نے فلسطینی اتھارٹی پر بھی اب الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مرحلہ وار تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر اب حماس نے کہا کہ نتنیاہو کے تازہ ترین بیانات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ فلسطین کے سیاسی تصفیے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے اطراف قبضے کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ حماس نے پی اے اور اس کی ایجنسیوں سے اوزلو معاہدے سے دور رہنے، سیکیورٹی کوارڈینیشن کو روکنے اور مسلح مزاحمت کی طرف منتقلی کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل گزشتہ روز اسرائیلی چینل 12 کے حوالے سے نتنیاہو نے کہا تھا کہ حماس اور پی اے میں صرف فرق اتنا ہے کہ حماس یہاں ہمیں ابھی تباہ کر رہا ہے، اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اگلے مراحل میں ہمیں تباہ کرے گی، یعنی کہ ان کا منصوبہ صاف ہے کہ ان کی نظر اب صرف غزہ پر نہیں ہے بلکہ ویسٹ بینک اور دوسرے علاقے بھی جو ہے وہ اب انہیں ہتھیانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے لبنان میں توپ خانے کی فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ لبنان سرحد سے متصل اسرائیلی علاقوں میں سائرن کی آوازیں بھی بجنے لگی ہیں۔ اندازے کے مطابق جو ہے لبنان سرحد سے 65,000 اسرائیلیوں کو جو ہے اپنا گھر بار چھوڑنے کا اسرائیلی حکومت نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ وہیں حوثیوں کے حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی حامی ممالک کی انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حوثی اب ہر اس بحری جہاز کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کے تعلق سے انہیں محض گمان ہو کہ وہ اسرائیل جا رہے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ روز جس جہاز کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے اس کے تعلق سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ پام آئل لے کر اٹلی جا رہا تھا۔ یعنی کہ اس جنگ نے اب ایسی صورتحال کر دی ہے کہ ہر کسی کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ بہرحال آگے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین اب ملک کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ملک کی تمام مرکزی ایجنسیوں کو کٹ پتلی کے طور پر استعمال کرنے کا مودی حکومت پر الزام لگتا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے طور طریقوں پر بھی سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ بھی سنایا تھا کہ اب الیکشن کمیشن کی تقرری کی کمیٹی میں چیف جسٹس آف انڈیا بھی شامل رہیں گے، لیکن مودی حکومت نے اس کا توڑ سوچ لیا ہے۔ اب مودی حکومت نے الیکشن کمشنر بل پیش کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اب اپنی مرضی سے چلانا مودی حکومت کے لیے جو ہے وہ پھر سے مزید جو ہے وہ آسان ہونے والا ہے۔ راجیہ سبھا میں منگل کو چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنروں کی تقرری، سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت،
جو ہے اس کو لے کر جو بل لایا گیا تھا اس کو صوتی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا ہے۔ قبل ازیں ایوان میں جو ہے مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے وی شیواداسن اور جان بریٹاس کی سلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی وہ صوتی ووٹ سے نامنظور کر لی گئی۔ اس بل کی منظوری پر اپوزیشن پارٹی کانگریس نے شدید اعتراض کیا اور کہا کہ بل کے ذریعے ملک کے الیکشن کمیشن اور کمشنرز کے درجے میں جو ہے وہ تنزلی کر دی گئی ہے۔ اس تعلق سے کانگریس رکن رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ ملک کے آئین کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ایک آزاد ادارے کے طور پر قائم کیا گیا ہے، لیکن مودی حکومت جو ہے وہ الیکشن کمشنرز کی تقرری ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں سونپ کر اس کا درجہ کم کر رہی ہے، ساتھ ہی اس کی آزادی اور غیر جانبداری کو بھی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کر رہی ہے۔ وہیں سرجیوالا نے کہا کہ جب الیکشن کمشنرز کسی بھی نوکر شاہ کے برابر ہی افسر رہ جائیں گے تو وہ ملک میں غیر جانبداری کے ساتھ الیکشن کیسے منعقد کروائیں گے۔ اور چناو آیوکت اب ایک جیبی چناو آیوگ بنانے کا قانون آج مودی سرکار بلڈوز کر کے راجیہ سبھا میں پارت کروا رہی ہے۔ ایک سمے تھا جب ای سی الیکشن کمیشن کا مطلب تھا الیکٹورل کریڈیبلٹی، آج ای سی کا مطلب بن گیا ہے الیکشنز کمپرومائزڈ۔ اپنی مرضی کا مکھیہ چناو آیوکت لگائیں گے، اپنی مرضی کا چناو آیوکت لگائیں گے، اپنی مرضی سے چناو آیوگ چلائیں گے، اپنی مرضی سے الیکٹورل لسٹ بنائیں گے اور اپنی مرضی سے منمانی کر ہار جیت کروائیں گے۔ پرجاتنتر پر شاید یہ سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہے۔ اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کو بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سابق ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تقسیم کر جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر تو جنت ہے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ فاروق عبداللہ نے سوالیہ انداز میں کہا کہ جنت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریاستوں میں الیکشن کر رہے ہیں، ہمارا کیا گناہ ہے کہ آپ ہمارے الیکشن نہیں کر رہے ہیں؟ دوسرا بتائیے، اسٹیٹ کون سی ریاست ہے ابھی تک آپ جب سے ہندوستان آزاد ہوا جس کو ریاست سے درجہ یو ٹی کا ہوا؟ بلکہ یہاں تو میں نے دیکھا یو ٹی ریاست بنتی، تو ریاست کا کیا کیا؟ جہنم نہیں بنایا؟ کس لیے؟ کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں ٹیررزم ختم ہو گیا، کیا ختم ہوا؟ کیا آج ہمارے فوجی اور افسر نہیں شہید ہو رہے ہیں؟ کیا لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں، آج تک انہوں نے ٹورزم پہ حملہ نہیں کیا، مگر ایک ٹورسٹ پہ حملہ کریں گے آپ دیکھیں گے ٹورسٹ زیرو ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ یہ تو شکر کیجیے وہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سب کچھ اسی پر ڈپینڈنٹ ہے، ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی تاریخ بھی بی جے پی کو پڑھائی اور انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں 1996 میں نہ وہاں پر بی جے پی تھی اور نہ وہاں پر کانگریس تھی، لیکن وہاں پر الیکشن ہوئے اور صرف جو گولیاں کھانے والے تھے وہ نیشنل کانفرنس تھے جنہوں نے گولیاں کھا کر ترنگے کو اونچا رکھنے کے لیے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا تھا۔ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں چونکانے کے بعد بی جے پی نے راجستھان میں بھی اپنے فیصلے سے سبھی کو چونکا دیا ہے، لیکن یہاں کی حکومت کی کمان جو ہے انتخابی سیاست میں بالکل نوآموز لیڈر بھجن لال شرما کو سونپ دی گئی ہے۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد آخرکار بی جے پی ہائی کمان نے راجستھان کے وزیر اعلیٰ پر فیصلہ دیا ہے۔ بھجن لال شرما ریاست کے نئے سی ایم ہوں گے، جبکہ عوام کی راجکماری کہنے والی دیا کماری اور سینئر لیڈر پریم چندر بیر راجستھان حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ قانون ساز پارٹی کے اجلاس کے دوران فیصلوں کو یہ منظوری دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے بہت زور بھی لگایا تھا اور زبردست لابنگ بھی کی تھی، لیکن یہ تمام جو کوششیں تھیں وہ ان کے کام نہیں آئی۔ بھرت پور کے رہنے والے بھجن لال شرما کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ کافی عرصے سے آر ایس ایس اور پارٹی کی تنظیم میں کام کر رہے ہیں۔ بھجن لال چونکہ اپر کاسٹ کے لیڈر ہیں اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کے لیے منعقدہ میٹنگ میں سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے نے خود ہی بھجن لال شرما کا نام تجویز کیا تھا، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس طرح کی باتیں کہی گئی، لیکن حالانکہ سبھی جانتے ہیں
کہ وسندھرا راجے جو ہے وہ خود ہی لابنگ کر رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن بی جے پی نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے نے خود ہی جو ہے ان کا نام پیش کیا۔ اور پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے دہشت گردانہ حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں پولیس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑی واردات انجام دی ہے، جس میں جو ہے کم از کم 23 پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ درجن بھر پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ سبھی زخمیوں کو اسپتال میں بغرض علاج داخل کرایا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے پہلے تو دھماکہ خیز مادوں سے بھری گاڑیوں کو پولیس اسٹیشن کی عمارت سے ٹکرا دیا اور پھر جو ہے مورٹار سے حملہ کر دیا۔ تصادم میں پولیس نے 2 دہشت گرد مار دیے ہیں، جبکہ باقی دہشت گردوں کی تلاش کی جا رہی ہے، اور حالانکہ بعد میں 6 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی بھی جو ہے وہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔